مسئلہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ کر رہا ہے جو لاشیں ہماری ریاست نے ریاستی اہلکاروں نے گرائی ہیں، لوگوں پر اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے لوگوں کو. مطیع اللہ جان صاحب رپورٹ کریں. اب ہم سب بات کریں گے اس پہ. کوئی ہیلتھ کے حوالے سے جو کیجولیٹی ہوئی ہے ان کے بارے میں کوئی بتایا کہ کتنے لوگ تھے اس حوالے سے؟ متی جو کلیکٹ کر رہا تھا فگر جی ان کا کیس لگا جس طریقے سے پیش کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں متی ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، اس سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپس میں ہمارے 100 اختلاف بھی ہوں گے، لیکن جس طریقے سے جھوٹا اور فیبریکیٹڈ مقدمہ اس بندے پہ بنایا ہے، یہ میرے خیال میں اس طریقے پہ کوئی بھی جرنلسٹ بھی اور فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی بھی کیمپینر اسے قبول نہیں کر سکتا. کمرہ عدالت میں آج کیا کچھ ہوا؟ متی بھائی سے آپ کی بات ہوئی، کیا کہہ رہا تھا؟ متی سے میری بات ہوئی ہے. متی نے کہا کہ اس سے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا، اس کے حوصلے متی کے بڑے بلند تھے، بڑا مطمئن تھا متی، بلکہ وہ بھی مسکرا رہا تھا کہ کس طریقے سے اس پہ یہ فیبریکیٹڈ مقدمہ جو ہے وہ بنایا. مقصد کیا ہو سکتا ہے سید صاحب؟ مقصد یہی ہے کہ مطیع اللہ جو کرٹیسائز کرتا ہے، حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے، تو شاید مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسے سلو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ جو وقتی طور پر اس سے کوئی فرق پڑے گا ان کی میرا نہیں خیال. میرا نہیں خیال. ابھی کوئی ہیلتھ کے حوالے سے جو کیجولیٹی ہوئی ہے ان کے بارے میں کوئی بتایا کہ کتنے لوگ تھے اس حوالے سے؟ متی جو کلیکٹ کر رہا تھا فگر جی اس میں 2 پمز میں تھے اور 3 پولی کلینک میں تھے. یہ متی نے جو کلیکٹ کی ہیں فگرز یہ وہ. اچھا اعزاز سعید صاحب، مطیع اللہ جان صاحب ایسی کون سی چیزوں پر انویسٹیگیشن کر رہے تھے جس کی وجہ سے نوبت پڑی آپ کے خیال میں مبینہ طور پر جو ان کو اریسٹ کیے گا اس فیبریکیٹڈ کیس میں؟ آپ کے بقول میرے خیال میں یہ جو متی نے انٹرویو کیے ہیں، ایک آدمی کا انٹرویو کیا ہے، وہ رینجرز کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ ہوگا. کہ آپ کا معاملہ نہیں ہے تو کون سا معاملہ تھا؟ معاملہ آپ وہ بتا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے. بالکل. آپ کا موبائل مل گیا؟ موبائل تو مل گیا، ایک مل گیا اور ایک رہتا ہے. ثاقب بھائی یہ کہانی جو ہے اس ثاقب صاحب گھبراہٹ تو نہیں ہوئی خاص طور پہ چونکہ آپ کا پہلی بار ہم نے ایسا کوئی کیس رپورٹ کیا کہ آپ کو اٹھایا گیا؟ مطیع اللہ جان تو آتی ہیں. ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ہمارے یہاں جو جرنلزم ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، ان کا آنا جانا یہ میٹر نہیں کرتا، اگرچہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں دبا نہیں سکتی. رپورٹ کے بارے میں بتائیے گا جو آپ نے ایف آئی آر کے کنٹینٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مذائقہ خیز نہیں ایف آئی آر تھی؟ آپ کیونکہ ساتھ تھے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف گاڑی جو ہے ان کی پارٹی میں مذائقہ خیز تو میرے خیال میں بہت ہی کچھ چھوٹا ورڈ ہے اس کے لیے، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، میں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے کورٹ رپورٹر، یہ جو موجودہ حکومت ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو خاص طور پر بہت بہت مبارک دیتے ہیں ہم کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان پر جو جھوٹا مقدمہ، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پر جھوٹا مقدمہ بنا تھا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے اوپر بنائے ہوئے جھوٹے مقدمے کا بدلہ لے لیا ہے. اور کس سے؟ سینئر صحافی مطیع اللہ جان سے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہی مطیع اللہ جان اسی لینگویج کے ساتھ بولتے تھے تو ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم. آج اسی پی ڈی ایم نے جو ہے وہ اس پہ آئس اور جو دہشت گردی کا مقدمہ بنایا تو ان کو مبارک ہے. تو حکومت نے کوئی رابطہ کیا آپ سے کہ چاہے جس کی ہدایت، ہمیں پتہ ہے کس کے آرڈر پر یہ ایف آئی آر ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مطیع اللہ جان سے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ کر رہا ہے جو لاشیں ہماری ریاست نے ریاستی اہلکاروں نے گرائی ہیں، لوگوں پر اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے لوگوں کو. مطیع اللہ جان صاحب رپورٹ کریں. اب ہم سب بات کریں گے اس پہ کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب کی صحافت کو آپ اس طرح دبا نہیں سکتے. بہت شکریہ ایمان. اپنا جج صاحب سے آپ یہی طرح کو نظر آ رہی تھی کہ وہ ریمانڈ دیں گے؟ دیکھیے مجھے بالکل یہ ایکسپیکٹیشن میری توقع نہیں تھی کیونکہ جب آپ یہ ایف آئی آر پڑھتے ہیں یہ واضح طور پر ایک جھوٹا ایف آئی آر ہے. ثاقب بشیر صاحب نے عدالت میں ایک بیان حلفی جمع کرایا ہے کہ یہ میرے ساتھ تھے، ہم دونوں اکٹھے جبرن لاپتہ کیے گئے. تو پھر اس ایف آئی آر میں کیا ٹروتھ پیچھے بچتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ جی مطیع اللہ جان صاحب کو ان سے آئس ریکور ہوئی ہے، اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ؟ اور پھر عدالت
2 दिन का रिमांड दे रही है, किस बात का? अगर हम कानूनी, स्ट्रिक्टली कानूनी बात करें तो उनके पर्चे के मुताबिक तो उन्होंने आइस की रिकवरी कर ली है, तो और क्यों रिमांड दिया गया है? और क्या उन्हें चाहिए मतीउल्लाह जान साहब से जो फिजिकल कस्टडी में मिलेगा? हादी को मनाए, वो क्यों वकालत छोड़ देगा? आप लोगों ने नहीं, वकालत ऐसी छोड़ बात दी तो नहीं, फिर हम वकालत नहीं छोड़ेंगे, बट पॉइंट जो हादी कह रहा था और वो हम सबका पॉइंट है कि अगर हमें ये लगे, जो कि अब हमें लग रहा है कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जो शहरियों को भी ये महसूस होता है, तो हम इस मुल्क को एनआरकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप हमें ये बताएंगे कि दलील से या कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें? लोग हथियार उठाएं? आप ये चाहते हैं? वकला जो है वो काले कोट जो है वो जो क्या प्लाटों के डीएचए के प्लाट खा गए? देखिए ये ड्रामा है ये सारा कि हम ये कोट पहन के अदालतों में पेश होते हैं और आगे से आगे ड्रामा होता है कि हम कानून की बात करें। इधर कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, एक महकमा है जो हावी है हम पर, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान को, और उस महकमे के इंस्ट्रक्शंस पर ये एफआईआर दर्ज होते हैं। ईमान, ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो चार्ज डाल दी गई है और रिमांड भी देगा, आइस जो है वो डाल दी गई और रिमांड भी दे दी गया। अब साथ में ये भी प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इसमें ये निशानदेही करेंगे कि ये कहाँ से आई और इसका ताना बाना किस से जोड़े हैं। और इसमें- तो इस ताना जाना जोड़ते कहीं जोड़ते ईमान क्या आपकी मजीद तरफ ये ताना साथी जो बाना है- आ जाए? नहीं, ये ताने कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं और इसमें क्या मजीद लोग भी आ सकते देखिए, हैं? ये एक झूठी कहानी डाली है क्योंकि पर्चे में तो ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं है। पर्चे में मुझे एक लाइन दिखा दे जो कहता है कि मतीउल्लाह ने खरीदो फरोख्त की है मंशियात की। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि आइस रिकवर हो गई है, तो फिर क्या आप किस तरह की रिकवरी मजीद उनसे करना चाह रहे हैं? अगर हम कबूल भी कर लेते हैं कि आपका ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा दुरुस्त है, तो उसकी बेसिस पर क्या मजीद रिकवरी आपने करनी है? मतीउल्लाह जान कोई ड्रग डीलर है फॉर गॉड से? जो साहब तो यही करना चाह रहे हैं कि वो आप हाईकोर्ट जा रही हैं, हाईकोर्ट जा रही हैं? जी, हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज करेंगे, हम एफआईआर की क्वॉशमेंट सीख करेंगे, और अगर कल जाएंगे अदालती टाइम वक्त खत्म हो गया? देखें, हम कल सुबह फाइल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम इसे चैलेंज करेंगे, हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और हम वो सारी अवेल करेंगे। बट मकसद और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैं आप सब सहाफियों को कहना चाहती हूँ। आज मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात डाले गए हैं, कल आप सबकी गाड़ियों से मंशियात बरामद करेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि वो महकमा नहीं चाहता कि आप उनकी गलत हरकतों पे, उनकी जो उन्होंने कत्ल किया है लोगों को डी चौक में, उस पर रिपोर्ट ना करें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो मतीउल्लाह जान साहब काम कर रहे थे, आप सब उस काम को आगे लेकर चलें। मसला ये है कि वो रिपोर्ट कर रहा है जो लाशें हमारी रियासत ने, रियासती एहलकारों ने गिराई हैं, लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की है, मारा है, कत्ल किया है लोगों को, मतीउल्लाह जान साहब रिपोर्ट करें। अब हम सब बात करेंगे इस पे। भी कोई हेल्थ के वाले से जो कैजुअलिटी हुई है उनके बारे में कोई बताया कि कितने लोग थे उस हवाले से? मती जो कलेक्ट कर रहा था